ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم نے کل کے درس میں نماز پڑھنے کے صحیح طریقوں کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے سماعت فرمایا، اور اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نماز کو درست کر سکیں۔ ہم لوگ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور قرآن عظیم کی قرأت تک پہنچے تھے کہ قرأت کرتے وقت ہم کو کس طریقے سے ان کے اس الفاظوں کے مفہوم کی طرف اور اس کی ترجمے اور تفسیر کی طرف جو ہے غور کرنا چاہیے، اور نہ صرف اس کے ترجمے بلکہ اس کو اپنے اوپر جیسے کہ یہ میرے ہی لیے میرا رب فرما رہا ہے، اس طریقے سے اس انداز میں اس کو پڑھنا اور سننا چاہیے۔ اور کیا ایسا ہے کہ میرے لیے ہی میرا رب فرما رہا ہے ایسا سوچ کر پڑھنا چاہیے؟ حقیقت میں وہ ہمارے لیے ہے ہی، ہمارا سوچنا تو حقیقت کی طرف پہنچاتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی کہا ہے، تو اگر ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ہماری نماز درست ہوتی۔ تو نماز اس طریقے پر اور اس طرز پر پڑھنے پر اولیاء اکرام اور صحابہ اکرام کے کیا حالات تھے، ایسے چند واقعات بھی ہم نے سماعت فرمائے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن واقد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ حالت اضطراب میں ہوتے، اور انسان کے لائق بھی یہی ہے کہ وہ آقا کے وعدے اور وعید پر اس کا دل جل جائے، یعنی وہ جب نماز پڑھتے تھے تو اضطراب میں رہتے تھے، بہت ہی غمگین اور کپاتے ہوئے رہتے تھے نماز میں۔ اور وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن واقد کہ واقعی انسان کو ایسی ہی نماز پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ آقا اس کا مالک جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا سب کچھ ہے، جو زندگی دینے والا اور مارنے والا ہے، اس کے تعلق سے ایسا ہی سوچنا چاہیے کہ جب وہ کوئی وعدہ کرے یا وعید سنائے تو ہم کو اسی طریقے سے خوف زدہ ہونا چاہیے بھی۔ اور اس کو جو ہے ہم حقیقت میں ایکسپیرئنس نہیں کر پاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن عظیم میں جہنم کے تعلق سے کہا گیا، چلو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، اور ایسا کرنے پر جہنم کی وہ آگ میں جلنا پڑے گا، لیکن خوف پیدا کیسے ہوگا؟ تو اس کو ہم اپنی دنیا کے اندر، زندگی کے اندر جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں نا، تو اس کو سوچ کر اور ہم کو سیکھنا پڑے گا کہ ایسا خوف ہمارے اندر کیسے پیدا ہو۔ جیسے دنیا کے اندر ہم ایسے لوگوں کے سامنے جب ہوتے ہیں کہ جب ہماری یہی حالت ہوتی ہے، تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہم کو اس حالت پر لاتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ کیفیت تب کیوں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وعدہ اور وعید سن کر کیوں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی؟ دنیا میں جب کوئی خوشی کی بات سنتے ہیں تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، اور وہ اندر سے وہ خوشی اور مسرت جو ہے نا وہ نظر آتی ہے۔ دیکھو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں، بہت مذاق مستی میں بات کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ آج بہت خوش ہو، بولتے ہیں نا آج تو بہت خوش نظر آ رہے ہو، تو یعنی وہ خوشی دکھتی ہے ہمارے اندر، وہ مسرت دکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ وہ مسرت کیوں نہیں ہے نا؟ اور دنیا کے اندر جب ہم کبھی کچھ ایسا سنتے ہیں کہ جو خوف زدہ کرنے والا ہوتا ہے، جیسے بچے اسٹوڈنٹس کی اگلے ہی مہینے ایگزام، تو کیسے ایک خوف پیدا ہوتا ہے نا، دل کی کیفیت ایک عجیب سی ہو جاتی ہے نا۔ یا جو میچور حضرات ہیں ان کو اچانک 10,000 15,000 کا لائٹ کا بل ہاتھ میں دیکھ لیا، حالت خراب ہو جاتی ہے نا۔ یعنی کوئی خرچہ، یا کوئی شخص اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اس کے بچے کا کوئی حادثہ سن لیا، ارے آپ کا بچہ فلاں جگہ سے گر گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، یا اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئے، تو سن کر کیسی دہشت ہو جاتی۔ تو یہ دہشت ہم کو جہنم کے تعلق سے کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کو ہم، یہ بہت لمبا پروسیجر ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ ہم بیٹھ کر جب بہت دیر تک سوچیں گے نا تو اس میں تھوڑا بہت ٹکڑا نوالا ملتا ہے،
کہ جس کے ذریعہ پھر ہم اس کو وہاں کنیکٹ کر کے اور اس کا بھی خوف پیدا کر کے اور اس کو سیکھیں تو آہستہ 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 اپنا ہماری جو گاڑی ہے نا پوری پٹری پر آتی ہے. اس کو اچھی طریقے سے اس خوف کو ہم سیکھ پاتے ہیں, سمجھنا. اور یہ خوف اس طرز پر حاصل کرنے پر ہم کو جہنم پر ویسا یقین پیدا ہوتا ہے. ٹائم لگتا ہے لیکن اس کا پروسیجر یہی ہے. تو ہم نے کیا کیا ہے, جب ہم بیان سنتے ہیں تو ہم ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں, اور جب زندگی جیتے ہیں تو ہم ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں, اور کبھی ان کو میچ کر کے ہم نے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی, جس کی وجہ سے کیفیتیں جدا ہی رہتی ہیں ہمیشہ. جب تک اجتماع سنتے ہیں, بیان سنتے ہیں تو کیفیت الگ ہوتی ہے, جیسے ہی نکل گئے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں وہ سب ہے, ٹھیک ہے, مانتے ہیں, حقیقت ہے, لیکن یہ دنیا ہے, یہ بھی تو سچ ہے نا. یہ سچ ہے لیکن یہ اس سے بھی بڑا سچ ہے, سمجھ میں. اور ان دونوں کے اندر جو ہے ایک تطبیق ہے, اور واقعی اس سے بھی زیادہ خوفناک اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت وہ آخرت ہے. اگر دنیا کی خوبصورتیاں ہیں تو دنیا سے زیادہ خوبصورت آخرت بھی ہو سکتی ہے, اور اگر دنیا میں ہولناکیاں ہیں تو دنیا سے بھی زیادہ ہولناک آخرت ہو سکتی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم آخرت کی ہولناکیوں سے بچنے کے سامان کریں, اور آخرت کی جو خوبصورتیاں ہیں اس کو حاصل کرنے کی دنیا میں کوشش کریں. جیسے ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں, دنیا کی اچھائیاں حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں, کیسا لالچ پیدا کرتے ہیں. دنیا کی چیزوں کا لالچ ہمارے اندر ہوتا ہے, تو آخرت کی چیزوں کا لالچ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا یقین مضبوط نہیں, اور ہم اس کو دونوں کو ٹیلی کر کے نہیں دیکھتے. اچھا, ان دونوں میں سے بھی نا, خوف اور لالچ, اچھی چیزوں کا لالچ اور بری چیزوں سے خوف, ان دونوں میں سے بھی جو اچھی چیزوں کا لالچ ہے نا وہ پہلے سیکھنا ہے. انسان وہ سیکھتا ہے نا, تو اس کے ذریعے تھوڑا بہت جو خوفناک چیزیں ہیں ان کا خوف سیکھتا ہے انسان. یعنی پہلے کیا سیکھیں, پہلے کیا آسان ہے, تو لالچ پہلے سیکھا جائے, کیونکہ یہ زیادہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے. جو انسان کی سمجھ جس پر زیادہ کام کرتی ہے نا وہ پہلے اچھائیاں ہیں. تو دنیا کی اچھائیاں, دنیا کی لذتیں, ان کے اندر ہم بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں اس کا, تو یہ جلدی جنت کا شوق ہمارے دل میں پیدا کرتی ہے. اور ایک مرتبہ دنیا کی کسی چیز کا تم نے آخرت کی کسی چیز سے میچنگ کر لی اور اس کو آپ نے حاصل کر لیا, ایک چھوٹی سی بھی کیفیت کو, تو سمجھ لینا آپ کم سے کم کیفیتوں کو حاصل کرنا سیکھ گئے. سمجھ رہے ہیں, کیفیتوں کو حاصل کرنا سیکھ گئے. اب اسی ایک فارمولے کے حساب سے آپ ساری دنیا میں جتنی لذتیں ہیں ان تمام لذتوں کو آخرت کی لذتوں سے کمپیئر کر کے اس کو بھی حاصل کرنے, اور آخرت کے خوف سے دنیا کے خوف کو میچ کر کے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے. آ رہے سمجھ میں؟ تو اللہ والے جب نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور وعید پر ان کا دل جلتا تھا, کیونکہ وہ جبار غالب بادشاہ کے سامنے ایک گنہگار اور ذلیل غلام کی طرح کھڑے ہوا کرتے تھے. اور یہ معنی سمجھ کے درجات کے مطابق ہوتے ہیں, اور فہم و فراست علم کی زیادتی اور دل کی صفائی کے مطابق ہوتے ہیں. فہم اور فراست یہ دو ایسے لفظ ہیں جس کا تعلق ابھی جو میں اتنی ڈیٹیل بتا رہا تھا نا اس سے ہی ہے. جس کا فہم اور فراست کام کرتی ہے نا تو وہی یہ کمپیئر کر کے اور وہ کیفیتیں حاصل کر سکتا ہے. ایسا سمجھنا. اور یہ درجات کسی حد کے پابند نہیں ہوتے. اس کا مطلب سمجھنا, یہ جو درجات ہوتے ہیں نا, یہ کیفیتیں حاصل کرنے کے جو درجات ہوتے ہیں نا, یہ کس کی کوئی قید نہیں ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی انسان اس میں کتنا بھی آگے جا سکتا ہے. اور اسی وجہ سے ابھی آپ نے کل سنا تھا کہ ایک اللہ کے ولی قرآن عظیم کی ایک آیت کو جب پڑھتے تھے, وہ پڑھتے ہوئے ان کی روح نکل گئی. سنا تھا نا, کون سی آیت تھی؟ اور جب سور پھونکا جائے گا. یہ آیت انہوں نے پڑھی, ان کا کیا نام تھا؟ حضرت زرہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ. انہوں یہ آیت پر, یعنی نماز پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے, اور اس آیت کو پڑھتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی. اتنا خوف. اور میں نے کل آپ کو مثال بھی دی کہ دنیا کے اندر جب ہم کوئی نقصان سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, اور ہارٹ اٹیک ایک عام چیز ہے, سارے لوگ جانتے ہیں, ہے نا. تو جب ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے دنیا کے کسی فائدے اور نقصان کی وجہ سے, خوشی میں بھی اٹیک آتا ہے اور نقصان میں بھی اٹیک آتا ہے. تو آخرت کے تعلق سے سننے پر انسان کو اٹیک کیوں نہیں آتا؟ آ سکتا ہے. ان کو آیا اور اسی وجہ سے ان کی روح پرواز کر گئی. ہم کو نہیں آتا, اٹیک کیا آئے گا؟ ہم کو تو ہلکا پھلکا جھٹکا بھی نہیں آتا. ہم کو تو اگر لائٹس بند کر کے اور وہ چیزیں بار بار اچھے الفاظوں کے ساتھ سنائی جائے تب بھی ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلتا, کیونکہ ہم نے ان کیفیتوں کو بالکل, یعنی اس کو کہتے ہیں غافل لوگ.
یہ وہ غافل لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی ان چیزوں کو حاصل کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، جبکہ ان کی دن رات جو ہے پیسہ بنانے کی کوششوں میں رہتی ہے، دنیا میں پیسہ بنانے اور پراپرٹی بنانے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پورا ٹارگیٹ، پورا ذہن اس طرف رہتا ہے، جبکہ اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنی اس کی ضرورت. کریں گے نا انشاءاللہ. تو یہ جو درجات ہیں یہ کسی حد کے پابند نہیں ہیں. نماز دلوں کی چابی ہے، اس میں کلمات کے اسرار منکشف ہوتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کے جو راز ہیں وہ اسی دل پر ظاہر ہوتے ہیں. یہ قرات کا حق ہے کہ جب تم پڑھو تو اس طریقے سے پڑھو کہ تمہارا دل اس سے بالکل اٹیچ اور کنیکٹ ہو. اور دیگر اذکار اور تسبیحات کا بھی یہی حق ہے، جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں، جو تسبیح پڑھتے ہیں نا، تو اس کا بھی وہی حق ہے کہ جب پڑھیں تو اس کو اپنے دل پر جو ہے اثر انداز ہونے دیں، اپنے ذہن کو حاضر رکھیں. کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے اس کے جو کنٹرول روم ہے وہاں سے اس کے جو کیا کہتے ہیں ہم اثرات جو ہیں وہ دل کی طرف جاتے ہیں، سمجھ میں، یا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، سگنلز ہے نا، ذہن سے اس کے سگنل جو ہے ہمارے دل کو جاتے ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں. اب ہمارا یہ ذہن جو ہے جب کام نہیں کرے گا تو سگنل بھیجے گا کہاں؟ تو نیٹ ورک ہی نہیں پکڑے گا تو آپ کا فون کہاں سے لگے گا؟ ہے سمجھ میں؟ بس یہی پروسیجر ہے اس کا. پھر قرات میں ہیبت کی رعایت بھی کرے اور ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، جلدی جلدی نہ کرے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز، اس کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں. نہیں ابھی مجھے نہیں پتا، موبائل کے اندر کوئی تو ایک ایسا کچھ پارٹ ہوگا نا جس کی وجہ سے نیٹ ورک پکڑتا ہوگا، سمجھ میں، وہ یہی ہے. آپ جب تک ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھو گے تب تک آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اب آپ کو جلدی ہے کام دھندے کاروبار پر جانے کی، تو آپ کائے کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے؟ آپ کو تو صرف اپنے نام اعمال میں درج کرانا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، اور پتہ نہیں نام اعمال بھی درج ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، تمہارے ذہن میں درج ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے پڑھی. اس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ دل کے بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے کہ میں نے نماز ادا کر لی، لیکن ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیوں اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہو؟ کم سے کم نماز پڑھنے کے ٹائم جو ہے تھوڑا ٹھہر جاؤ اور اطمینان کے ساتھ پڑھ لو، اور پھر اس کے باوجود بھی ڈر ہو کہ پتہ نہیں درج ہوئی کیا نہیں ہوئی، یہ قرضہ ادا ہوا یا نہیں ہوا، اس کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. تو تسبیحات کا بھی حق یہی ہے. پھر قرات میں ہیبت کی رعایت کرے اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، جلدی نہ کرے. ابھی جو کہا گیا علماء کرام فرماتے، علماء ظاہری فرماتے کہ ورتل قرآن ترتیلا کہتے ہیں، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو اس سے بہت سارے مسائل اخذ کیے گئے، اس آیت سے بہت سارے مسائل اخذ کیے گئے، لیکن سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ورتل قرآن ترتیلا سے ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اس پر کسی کا زور ہی نہیں سنا میں نے، کسی بھی عالم ظاہر کا اس پر زور سنا ہی نہیں. ورتل قرآن ترتیلا تو پوری وہ قرات اور اس کی جو جس کیا کہتے ہیں آرڈر میں پڑھنا ہے، یہ سب پہ مسئلے خوب یعنی پریشرائز کیے جاتے ہیں. اگر ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کیا تو ایسا ہو جائے گا. ورتل قرآن ترتیلا میں حکم ہے اس چیز کو کیا جائے، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس کا حکم کون دے گا؟ شیطان جو ہے اس نے ہم لوگوں کے ذہنوں کو اصل چیز سے، کیونکہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اس قرآن کی آیت کو ورتل قرآن ترتیلا، اس کا ترجمہ سادہ سا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطلب ہے رک رک کر پڑھنا ہے نا. اب اس میں آرڈر میں پڑھنا کہاں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تم نے اس آیت سے اس کو اخذ کیا کہ آرڈر میں پڑھنا چاہیے ہوگا، علماء کرام نے اس کو اخذ کیا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تفسیر کے مطابق کیا ہوگا. لیکن جو کھلا کھلا دکھ رہا ہے اس پر کون بولے گا؟ اس پر کون محنت کرے گا؟ اس پر زبانیں خاموش کر دی گئی. کس نے کی؟ شیطان نے کی، تاکہ بندہ اصلیت تک نہ پہنچ سکے. جیسے ایک بلڈر ہوتا ہے یا ایجنٹ ہوتا ہے، وہ کسی کو ایک خراب گھر بھڑانا چاہتا ہے. بھڑانا سمجھ رہے نا، میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کو. ایک برا گھر ہے جس میں بہت سارے فالٹ ہیں، وہ کسی بیچارے کو بھاڑے پر یا بکوانے کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہے تو لے گیا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو اس کی برائیاں ہیں نا اس کو چھپاتا ہے. سمجھ میں؟ یا تو اس کا الٹا آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اچھا گھر ہے، کوئی خریدنا چاہتا ہے پڑوسی کہ یہ میں خرید لوں، اور کوئی دوسرا خریدار آ گیا اس سے پہلے، اس کے لینے سے پہلے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ پڑوسی اس کی اچھائیاں جو ہے نا وہ چھپانے کی کوشش کرے گا.
کہ کہیں اس کو نہ پتہ چل جائے. ایسا ہوتا ہے. جیسے میں بمبئی میں رہتا ہوں, میرا گھر یہاں پر ہے ممبرا میں, میں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی میں نے کسی کو فون پہ بھیج دیا, جاؤ فلاں ایڈریس ہے, میرا گھر دیکھ لو, ہے نا, اور وہ اچھا گھر ہے, بکنے لائق بھی ہے, خریدنے والے کو خریدنا بھی چاہیے, لیکن پڑوسی نہیں چاہتے کہ بکے. تو جب وہ آتے نا, ارے یہاں پر تو پانی کی تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے, وہ تکلیف ہے, ایسا ہے ویسا ہے, یا اس کی جو اچھائیاں ہیں نا وہ اس کو چھپائیں گے, سمجھ نا. وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ بکے. تو بلا تمثیل شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہوں. تو اس کے لیے جو ایسی قرآن کی آیات نے جو کھلم کھلا آپ کو حکم دیے, ان پر زور پتہ نہیں کیوں لوگ نہیں دیتے, سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں درج کر کر چلے گئے. ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو پڑھیں, اور اصلیت جو ہے نا, کیونکہ شیطان کے دشمن جو ہے وہ اللہ والے ہیں. اللہ والوں نے شیطان کی پوری پول کھول کر رکھی اور راستہ آپ کو پورا آپ پر ظاہر کر دیا. آپ کا کام ہے بس پڑھو اور چلو. لیکن ہم لوگ ہیں کہ ان سے ہی دور ہیں. ہم جو عالم ظاہر ہیں نا, ان سے بڑے قریب ہیں. وہ ان کے فتووں پر ہمارا پورا عمل ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ قرأت میں ہیبت کی رعایت بھی کرے اور ترتیل سے ٹھہر کر بھی پڑھے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ امام غزالی کا فتویٰ. یہ ٹھہر کر پڑھے, جلدی نہ کرے, کیونکہ غور و فکر کے لیے یہ طریقہ آسان ہے. نیز آیات اور عذاب کی آیات, وعدے اور وعید کی آیات, اور تمہید و تعظیم اور تمجید یعنی بزرگی کے اظہار کی آیات کو جدا جدا کر کے پڑھے, سمجھ میں آئے, تاکہ اس کو ہر چیز جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو پڑھتے تھے تو اپنی آواز کو پست کر دیتے تھے. کیسے کہ قرآن عظیم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار نہیں کی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے. تو اس کو بولنے میں شرم اور حیا آتی تھی, ہے نا. تو جب ان آیات پر آتے تھے تو آواز سلو ہو جاتی تھی, پست ہو جاتی تھی, کیونکہ حیا کا مقام ہے. یہ ایک مثال دی جا رہی ہے, صرف سمجھ میں آئے نا. تو آیات کی میننگز ہم کو معلوم ہوگی تو ہماری باڈی لینگویج ویسی ہی ہوگی, اس کو بولنے کا انداز ہمارا ایسا ہی ہوگا, ہے نا. اب جیسے کسی بچے نے غلطی کی, اگر جب اس کو پکڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تو جو اس نے صحیح کیا نا, وہ چیخ کر کہتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے ایسا نہیں کیا. لیکن جو کیا ہوتا ہے جب وہ بولنے آتا ہے تو سلو کر کے بولتا ہے, کیونکہ اس نے کیا ہوتا ہے. فرق ہے نا. لیکن ہم جو کیا ہے اور نہیں کیا سب دنادن بولتے چلے آ رہے ہیں. مطلب اس کا مطلب کیا ہے, ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, ہے نا. اور کبھی کوئی بچہ اس طریقے سے کرتا ہے تو اس کو بہت زور سے پڑتی ہے نا. بولے بول کیا رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کچھ, تو نے ایسا کیا اور ایسا بول رہا ہے, ہاں. تو وہی ہماری ہم نمازوں کا حال ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھے. مثال آئی تو میں نے بتا دی, کیونکہ ایسی مثالوں سے ہی ہماری کو سمجھ میں آتا ہے. تو آپ اس طرح آواز پست کرتے جیسے کوئی شخص ایسی بات کا ذکر کرنے سے حیا کر رہا ہو جو بیان کے لائق نہیں. ایسی بات کو آدمی سلو آواز میں ہی کرتا ہے نا, تو ان آیات کو وہ سلو پڑھتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن قرآن پاک کے قاری سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور ترقی کی منازل طے کرتے جاؤ, اور اس طرح ٹھہر کر پڑھو جس طرح دنیا میں ٹھہر کر پڑھتے تھے. تو جو دنیا میں ٹھہر کر پڑھتا تھا, سمجھ رہے نا, جو دنیا میں ٹھہر کر پڑھتا تھا اسی کے لیے تو حکم ہے نا. تو جو دنیا میں ٹھہر کر نہیں پڑھتا تھا تو وہ آخرت میں اس کو آواز نہیں دی جائے گی کہ تم جیسے اس کو بنا کر پڑھتے تھے, گا کر پڑھتے تھے, ویسے تو گا کر پڑھنے والوں کو آواز نہیں دی جاتی. وہاں پر کس کو ٹھہر کر سوچ کر قرآن کی آیات پر غور و فکر کر پڑھنے والے کو آواز دی جائے گی کہ جس طرح سے تو دنیا میں ٹھہر کر قرآن پڑھتا تھا ویسے قرآن پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا. جو جتنا قرآن پڑھتا ہے اور جو اس کو ٹھہر کر پڑھتا ہے تو آخرت میں بھی اس کو حکم ہوگا, وہ پڑھتا جائے گا اور ترقی کرتا جائے گا انشاءاللہ. اب تو یہ قرآن کی قرأت ہوئی. تو نماز میں قرأت میں یہ جو معاملات ہیں اس کا خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ. اس کے کرنے اب یہ نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے چھوٹا سا. تو یعنی قیام جو ہم کرتے ہیں نا, کھڑے ہوتے ہیں, تو دوام قیام یعنی قیام ذرا لمبا کرنا, اس پر ابھی اپنی گفتگو چلے گی. لیکن پہلے اس کو پختہ کر لیں کہ قرآن عظیم کی تلاوت جو ہم نماز میں کرتے ہیں اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے. سب سے پہلے تو اطمینان ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اطمینان کس کو کہتے ہیں, آپ کو نماز پڑھنے کے بعد کہیں جانے کی گھائی نہیں ہونا چاہیے. تو جب نماز پڑھو تو پہلے سے ہی اپنے آپ کو, اللہ کے لیے فرصت نہیں ہو جس کو, اس سے بڑا بدبخت شخص کوئی نہیں. جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرصت نہ ہو اور اس کے بعد کسی کام سے جانا ہو,
اس کی جلدی ہو، اس سے بڑا بیوقوف، بدبخت اور کم بخت کوئی بھی نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اگر تم ٹائم نہیں نکال سکتے کہ جس نے تم کو زندگی دی، جو تم کو پالتا ہے، جس نے تم کو عزت دی، جس نے تم کو گھر دیا، جس نے تم کو چھت دی، جو تم کو جلاتا ہے، مارتا ہے، جو تم کو جنت عطا فرمانے والا ہے، جس نے تم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا، اس کے پاس تمہارے پاس وقت نہیں، اس کے لیے وقت نہیں، اور دنیا کے لیے تمہارے پاس وقت ہے. تو سب سے پہلی چیز جو قرأت کے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا. پھر دوسرا اطمینان در اطمینان کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. تیسرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھو گے لیکن میننگ نہیں معلوم رہے گی تو کچھ فائدہ کرے گا. تو آپ کو اس کے معنی بھی معلوم ہونا چاہیے, اور معنی معلوم کرنے کے لیے کہا جب نماز میں کھڑے ہوگے تب معنی معلوم پڑیں گے, اس کو گھر میں ہی پڑھنا پڑے گا. آج ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ عربی والے مولانا آ گئے, عربی والے مولانا پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور والد بے تے جی میں کھے بس پڑھا کر اور فٹافٹ پڑھانا سکھا کر چلے. ارے میرا بچہ 20 منٹ میں قرآن ایک پارہ پڑھ دیتا ہے, خوش ہے, اس میں سمجھتا کتنا ہے؟ 0. تو ایسا پڑھنے کو قرآن پڑھانا نہیں کہتے. دیکھو آپ اندازہ کرتے ہوں گے اجتماعات میں جتنی چیزوں کو بتایا جاتا ہے, نہ جانے ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں, سب کو شیطان نے جو ہے نا چھپا دیا. یعنی جو ضروری چیزیں جن کا کرنا آخرت سے تعلق رکھتا ہے, جو ہماری کامیابی کی ضمانت ہے, جو چیزیں ان چیزوں کو ٹوٹلی بدل دیا ہے کیا اور بنا کیا دیا. ہم سمجھتے کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, اور حقیقتوں تک پہنچیں گے نہیں, صحیح انداز میں وہ چیز پر عمل کریں گے نہیں تو کام ہوگا کیسے, ہے نا. نقلی گھی کھا رہے ہیں, ہے نا, نقلی چیزیں دوائیں میں نقلی فروٹ کھا رہے ہیں, کیوں؟ یہ اس کا میں نے آپ کو اندازہ دیا صرف. یعنی جس طریقے سے یہ ساری چیزیں نقلی آ رہی نا, اس طریقے سے ہمارا دین بھی ٹوٹل نقلی ہو گیا. ٹوٹل پائریٹ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو ڈپلیکیٹ بنایا تھا نا, ہمارا دین بھی پورا ڈپلیکیٹ ہو گیا. اصلی سب پتہ نہیں کہاں رہے گا, اصلی یہاں ہے. اس کے اندر سے حاصل کرو اور پھر سے اس پر عمل کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. تو قرآن شریف کا سیکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن عظیم جو الف بے تے پڑھتے ہیں نا, تو وہ پڑھنا تو صرف پڑھنا سیکھنے کے لیے. اب جیسے ABCD بچوں کو پڑھاتے ہیں, اس کو انگلش پڑھنا ایک دم فراٹے دار آ گیا, بس اب ڈاکٹر بن جائے گا, اس کو سرٹیفکیٹ ڈاکٹر کا مل جائے گا. نہیں نا, ابھی تو پڑھنا آیا ہے. پڑھنے کے بعد اس کو ورڈز کی میننگ پتہ چلنا پڑے گی, پھر اس کے بعد اس کو کورس کرنا پڑے گا, تب کہیں تو جا کر کچھ بنے گا, تب تو اس کو پھر بعد میں ایگزام بھی دینا ہے, پھر وہ پاس ہوا تو سرٹیفکیٹ ملے گا. اور یہاں قرآن شریف پڑھنا سیکھ گئے تو سمجھتے ہیں کہ آ گیا قرآن آ گیا, میرے بچے کو قرآن آ گیا. اور جو گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 20 قرآن ختم کر دیے, 30 قرآن ختم کر دیے, اور 40 قرآن بخش دو, 50 قرآن بخش دو. ارے 50 قرآن بخش دو, اس میں سے ایک آیت کا بھی مطلب معلوم ہے کیا؟ اور اسی لیے کہا گیا کہ ایک قرآن کی آیت کو, اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھنا زندگی بھر قرآن عظیم بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے. ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا. اور یہاں پر آپ کو مجھ سے پہلے مزمل بھائی بتا رہے تھے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں وہی زیادہ خوف رکھتے ہیں جو علم والے. جو خالی پڑھنا آتا ہے ان کو علم والا نہیں کہتے, جو اس چیز کا فہم رکھتے ہیں, فراست رکھتے ہیں, ان کو بولتے ہیں علم والے. تو ایسا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے, کریں گے نا انشاءاللہ. تو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن عظیم کو روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو, بھلے سے 10 آیت ہی کیوں نہ پڑھو. اور جب تم اپنے رب کا کلام ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو اس کا مزہ تم کو پتہ چلے گا کہ کیا مزہ آتا ہے. کیونکہ تم دنیا میں کسی سے بات کرتے ہوگے تو تم کو اس سے بات کرنے میں اچھا لگتا ہوگا, تو تمہارا دل ہوتا ہوگا کہ چلو اس سے اور بات کریں, ہے نا. تو رب تبارک تعالیٰ سے بات کرنے کا مزہ ہی کیا ہے, اس کو سمجھو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ جب تم اپنے رب سے بات کرو گے تو کتنا مزہ آتا ہے. تو جو شخص قرآن عظیم اس طور پر پڑھتا ہے تو پھر وہ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے, اور پھر اس سے قرآن عظیم چھوٹتا نہیں. اور ایسا نہیں چھوٹتا کہ اس کا انتقال بھی ہوتا ہے, اس کو شہید بھی کیا جاتا ہے تو اس کا خون بھی قرآن پر گرتا ہے. کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, وہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے نا. وہ قرآن عظیم کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے. سارے صحابہ کا معاملہ تھا, لیکن یہ ان میں یہ چیز نمایاں تھی, یہاں تک کہ جب ان کو شہید کیا گیا اس ٹائم بھی قرآن پڑھ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن شریف پڑھ رہے تھے تو جن آیتوں پر وہ ان کے خون کے قطرے گرے تھے, وہ آج تک ترکی کے میوزیم میں وہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے, اور اسی یعنی ویسا ہی کھلا رکھا ہے کہ جن آیتوں پر ان کے خون کے قطرے گرے تھے, ہے نا. بہرحال تو ایسا شوق پیدا کریں گے نا انشاءاللہ. شوق تو بہت لمبا دیر میں پیدا ہوگا. 10 آیتیں کم سے کم روزانہ پڑھنا شروع کریں. اور جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں نا بہت,
دنیا کے اندر. ہم تو ایجوکیٹڈ ہیں, کوالیفائڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, کم سے کم وہ تو جاہل نہ رہیں اس سے, کم سے کم وہ تو ضرور پڑھیں انشاءاللہ. کیونکہ اگر تم کو ذرا بھی ایجوکیٹڈ اور کوالیفائڈ ہونے کا کہیں اندر تکبر اور غرور ہے تو کم سے کم یہ پورا کر کے اپنی جہالت کو دور کر لیں انشاءاللہ. آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے دوام قیام, یعنی نماز میں کھڑا. یہ قرت تھی, ہو گئی. اب جو قیام ہے اس میں دوام کرنا, یعنی کنٹینیوٹی رکھنا, اس کی فضیلت انشاءاللہ سنیں. کس کی فضیلت ہے وہ سمجھنا ہے. دیر تک قیام میں کھڑے رہنا کس چیز کے کام آتا ہے؟ پل صراط پر جلدی سے گزرنے کے کام آئے گا. جو شخص زیادہ دیر تک قیام میں کھڑے رہتا ہے, حضور علیہ السلام اتنا قیام کرتے تھے کہ رات بھر قیام میں رہتے تھے کہ سرکار علیہ السلام کے پیروں میں ورم سوجن آ جایا کرتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل, ہے نا, کہ اے چادر اوڑھنے والے جو رات میں عبادت کیا کرو مگر کم, اتنا مت کرو کہ تمہارے پیروں میں سوجن آئے. سوچو کہ کوئی اتنی عبادت کر رہا ہے کہ اللہ اس کو کم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, اور ایک ہم ہے کہ ہم عبادت اتنی کم کرتے ہیں کہ ہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی کچھ تو کرو. نماز میں مسلسل کھڑا رہنا اس بات پر تنبیہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی طریقے پر حاضر ہے اور کھڑا ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ جب آدمی لمبا قیام کرتا ہے اس کا مطلب کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ سے لگ گیا. الحمدللہ, یہ اس کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نماز کی طرف متوجہ رہتی ہے. کب تک؟ جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. نماز پڑھنے والے کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے جب تک اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی. جیسے ہی اس کی توجہ بھٹکی معاملہ خراب ہو گیا. تو جس طرح ادھر ادھر دیکھنے سے سر اور آنکھوں کو محفوظ رکھنا ضروری ہے, اسی طرح اپنے دل کو بھی نماز کے علاوہ کسی بات کی طرف متوجہ ہونے سے بچانا ضروری ہے. اس لیے کہا گیا کہ اگر تمہاری توجہ ہٹتی ہے, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور وہاں پر آپ کی توجہ یہاں وہاں جاتی تو آنکھ بند کر لو, چلے گا, لیکن توجہ یہاں وہاں جانا نہیں چاہیے. اور جو غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ بھائی آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے, ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی توجہ کو بچانے کے لیے اگر آپ کو آنکھ بند کرنا پڑتا ہے تو آنکھ بند کر سکتے ہیں. جب تمہارا دل دوسری طرف متوجہ ہونے لگے تو اسے یاد دلاؤ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور مناجات کرنے والا یعنی بات چیت کرنے والا جب اس ذات سے غافل ہو جس سے بات کر رہا ہے تو دوبارہ اس کے پاس واپس لوٹ کر آنا یہ بہت برا ہوتا ہے. یعنی آؤ جاؤ, کبھی توجہ ادھر ہے, کبھی کہیں اور ہے, کبھی یہیں ہے, پھر کبھی اور ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے, اور لہذا تم دل پر خشوع کو لازم کر لو. دل پر توجہ وہی رکھنا اپنے دل پر لازم کر لو, کیونکہ خشوع کے نتیجے میں ہی آدمی ظاہری اور باطنی توجہ سے بچ سکتا ہے. اور جب باطن میں خشوع پیدا ہوگا تو ظاہری طور پر بھی خشوع آ ہی جائے گا. ظاہر خشوع اور باطن خشوع کیا ہے؟ دل تمہارا اللہ تعالیٰ کی متوجہ ہے نا طرف, تو پھر ہمارا جسم جو ہے نا وہ بھی بالکل کول رہے گا. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ نماز میں بہت زیادہ ہلتے پھلتے رہتے ہیں نا, اس کی وجہ کیا رہتی ہے؟ کیونکہ ان کا دل ہی جگہ پر نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص تھا جو نماز میں داڑھی سے کھیل رہا تھا. بہت سارے ہوتے ہیں نا, کبھی ایسے داڑھی کو ایسے کر رہے ہیں, کبھی کپڑوں سے کھیل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے ویڈیوز میں دیکھا ہے. کیا بتائیں, مکہ کا امام, مکہ میں جو تراویح وغیرہ پڑھائی جاتی ہے, وہ جبہ پہنتے ہیں نا ان لوگ, اس میں بٹن تو ہوتے نہیں ہیں, جو اوپر کا جو کیا کہتے ہیں اس کو, جیکٹ والا جو جبہ ہوتا ہے, وہ بار بار اس کو سنبھالتے جا رہے ہیں اور قرت کرتے جا رہے ہیں, سنبھالتے جا رہے ہیں, قرت کرتے جا رہے ہیں. جبکہ ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ آپ ہل گئے, کوئی آپ نے حرکت کی, تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. 2 مرتبہ کی اجازت ہے, تیسری مرتبہ کی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ بھائی نہ جانے کتنی بار ایسا کر رہا. ہم لوگ بولے مکہ کے امام کا یہ حال ہے تو پوری دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہو. تو بہت ضروری ہے کہ ہم کم سے کم اپنا خیال رکھیں. مکہ کا امام اپنا جواب دے گا, ہم کو اپنا جواب دینا ہے انشاءاللہ. تو اس لیے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور داڑھی سے کھیل رہا تھا, تو سرکار نے فرمایا اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا, اس کے جسم کی باڈی بھی جو ہے اس میں بھی خشوع ہوتا. کیونکہ رعایا تو حکمران کے حکم پر ہی چلتی ہے.
حکمران دل ہے اور پورا جسم اس کی رعایا ہے، تو دل کے اوپر ہی چلتا ہے پورا بدن. اس لیے حدیث شریف میں یہ دعا آئی ہے کہ اے اللہ حاکم اور اس کی رعایا دونوں کو درست کر دے. اے اللہ میرے دل کو اور میرے جسم کو دونوں کو بھی درست کر دے. حاکم سے مراد دل اور رعایا سے مراد جسمانی اعضاء ہے. آخری بس چیز سننا ہے انشاءاللہ، دھیان سے سنو. کیا کیا سنا ہم نے؟ قرات کو درست کرنے کے تعلق سے جس سے نماز درست ہوتی ہے. دوسرا دوام قیام یعنی نماز میں کھڑے ہونے کے تعلق سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں میخ کی طرح کھڑے رہتے تھے. میخ کہتے ہیں کیل کو، کھلا ہوتا ہے نا، کھلا ٹھوک دیتے، اس میں حرکت ہوتی کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں میخ کی طرح کھڑے رہتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کھڑے ہوتے جیسے لکڑی کھڑی ہو. ان میں سے بعض حضرات اپنے رکوع میں یوں سکون سے رہتے کہ ان پر چڑیاں بیٹھ جاتی تھیں. چڑیا کا بیٹھنا، یہ آپ کسی ایسے بہت زیادہ چڑیا جہاں پر ہو نا، وہاں جا کر نماز پڑھ لو. آپ اسی لیے پڑھو اور اسی لیے حرکت مت کرو کہ کوئی ایک چڑیا تو آ کر بیٹھے تاکہ میں اس کو یعنی وہ کر سکوں، یعنی دہرا سکوں کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کیا ایکسپیریمنٹ کر لو کہ صحابہ کرام کے وقت میں ایسا کیسے ہوا تھا، آج ہوتا ہے کیا. آپ کر کے دیکھ لو. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ ہلیں گے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف نہ ہلنا ہی کافی نہیں ہے چڑیا کے بیٹھنے کے لیے. چڑیا کے بیٹھنے کے لیے نہ ہلنا اور کافی دیر تک نہ ہلنا اور ایسی ہی حالت میں رہنا ضروری ہے کہ چڑیا کو ایسا لگنے لگے یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ انسان نہیں ہے، کوئی بے جان چیز ہے. تو جب تک چڑیا بے جان نہیں سمجھے گی تب تک اوپر نہیں آ کے بیٹھتی. تو اس یعنی چڑیا کا بیٹھ جانا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے جان جیسا کر لیا کرتے تھے. یہ صحابہ اکرام کی نماز کا طریقہ تھا. تو چڑیا آ کر بیٹھ جاتی گویا کہ وہ جمادات میں سے ہیں. یہ تمام امور وہ ہیں کہ انسانی طبیعت کے مطابق دنیا داروں کے سامنے بجا لائے جاتے ہیں. تو جو شخص بادشاہوں کے بادشاہ کی پہچان رکھتا ہے اس ذات کے سامنے اس امور کا تقاضا کیوں نہیں ہے. یعنی جب لوگوں کے سامنے ایسا کرتے ہوتا ہے نا، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جا کر ہم بالکل حرکت نہیں کرتے. دنیا میں ایسا کرتے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ باندھ کے، ذرا بھی گڑبڑ نہیں ہے نا. لیکن یہی چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا تصور ہی نہیں، اور نہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو ویسی عزت اور عظمت دیتے ہیں، نہ ہماری کیفیتیں ویسی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے خوف کھا کر ایسے رہیں. ہم تو ایسا سوچ کے رکھا ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے. ارے اللہ کو کیا نہیں معلوم ہے، سب تو معلوم ہے، بنداس رہو معاذ اللہ. تو یہ بے حیائی اور بے شرمی. آخری چیز، جو شخص غیر خدا کے سامنے مطمئن کھڑا رہتا ہے اور خشوع کا اظہار کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پریشان اور مضطرب کھڑا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے خالی اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن اور ضمیر پر مطلع ہے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ تم دل میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو. لیکن دنیا میں اگر تم کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو تو اس کو نہیں پتا یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے. عزت سے واقعی کھڑا ہے یا ڈر کے کھڑا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ دل ہی دل میں گالی دے رہا ہو. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے ادب سے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن من میں بہت غصہ بھرا ہوتا ہے. لیکن رب تو وہ ہے کہ جو تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ ذیل کی آیت کی تفسیر میں کہتے تھے کہ اس سے بندے کا قیام، رکوع اور سجدہ اور قاعدہ مراد ہے. وہ آیت یہ ہے کہ وہ ذات جو تجھے حالت قیام اور سجدہ کرنے والوں میں اور یعنی سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ تجھے دیکھتا ہے. قرآن عظیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی. تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ہر حال سے واقف ہے. اور یہ معمولی چیز ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ہر حال سے، دلوں کے حال سے بھی اور ہماری حیت اور ہماری حرکتوں سے بھی واقف ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم نماز میں، کیا ٹاپک تھا ہمارا؟ نماز میں اپنی حرکتوں پر دھیان دیں اور خاص طور سے اپنے دل کی حرکت پر توجہ دیں کہ تمہارا دل جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے. یہاں وہاں نہ ہو، ایسی ہی نماز پڑھو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اور نماز پڑھنے کی توفیق بھی دے گا اور یہ نمازیں ہماری آخرت میں ہمارے کام بھی آئیں گی انشاءاللہ. ورنہ صرف سر پٹکتے رہو. دیکھ رہے ہیں آپ نمازیوں کا کیا حال ہے نا. یہ نمازیں جو ہم کو برائیوں سے نہیں بچا پاتی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آج تک اپنی نمازوں کو درست نہیں کیا. انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ
ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے والا بنا، ہماری نمازوں کو درست فرما، ہماری نمازوں کو قابل قبول بنا۔ میرے مولا ہماری نمازوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ میرے مولا ہماری نمازوں حشر میں ہمارے کام آئے ایسی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں خوب خوب علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اپنے دین کو درست کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص برائیوں سے اور بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، برے لوگوں سے اور برے ماحول سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، نیک ماحول سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا خوب خوب نیکیاں کر کے آخرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص میرے مولا ہمیں اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے موت کی تیاری، قبر کی تیاری، حشر کے میدان کی تیاری اور پل صراط کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جنت کو حاصل کرنے کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھ، انہی کی محبت میں موت عطا فرما۔ میرے مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔